بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نکاح؟ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے ماما کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح سے پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی یا زہر کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسجد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں، اور پھر تم بیل کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارے نام نہیں بتاؤں گی، وہ اب کہہ رہی تھی۔ اوکے، کر لیتا ہوں، مگر یہ بیل والا کام تھوڑا مشکل ہے، میں اس میں بہت لیگیلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا۔ اور ماما نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈ تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں؟ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ ماما کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے تو بہتر ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے پھر بیل کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سالار نے سر کو قدر افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کے احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی یا شاید بننے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سالار کے چہرے پہ کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کا کون کہہ رہا ہے یار، سالار نے اسے دیکھا۔ تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بس۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے تو نہیں بلوایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدر ناگواری سے کہا۔ محبت وغیرہ ہو گئی ہے کیا تمہیں کسی سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا، وہ بھی اس عمر میں؟ سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سالار نے اس بار اسے تفصیل سے ماما اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سالار بے اختیار گہرا سانس لیا اور کہا، وسیم کی بہن۔ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم کیا خواہ مخواہ اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں۔ میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں، سالار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں، سالار نے فوراً ہی کام کی بات کی۔ مگر تمہیں نکاح کر کے فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں؟ دفع کرو سالار اس سب کو، تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو، وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر ہے، سالار نے اس بات درستی سے اس کی بات کاٹی، تم مجھے صرف یہ بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے، حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ، سالار نے اس بار فرینچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔
بس ایک بات ہے، اگر اور انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں نہیں پتہ چلے گا، وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہیں رکیں گے۔ وہ یہاں ہوتے تو میرے لیے سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا۔ سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لائے حمل طے کرنے میں مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قسم کا کوئی خوف یا خطرہ نہیں تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے۔ سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس نے اسے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا۔ نکاح خاک اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی، مگر اسے بھاری رقم دے کر اور اتنی دھمکیاں بھی دی گئیں کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حسن سہ پہر کے وقت نکاح خواہ اور تینوں گواہوں کو لے آیا تھا۔ وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے تھے، وہیں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا۔ سالار ماما کو پہلے ہی اس بارے میں انفارم کر چکا رہا تھا۔ مقررہ وقت پر فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کو نکاح پڑھا دیا۔ سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے۔ امامہ نے پیپرز لیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کرا کے ملازمہ کو واپس دے دیے تھے۔ ملازمہ ان پیپرز کو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ بری تجسس کا شکار تھی۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو سالار کے کمرے میں تھے، اور یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھنک رہا تھا۔ اسے شبہ ہو رہا تھا، ہو نہ ہو وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے تھے۔ سالار کو پیپرز واپس کرتے ہوئے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی، یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سالار صاحب؟ اس نے بظاہر بڑی سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ جیسے بھی پیپرز ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو، سالار نے درستی سے اسے جھڑک دیا۔ اور ایک بات اور کان کھول کر سن لو، اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بہت بہتر ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جی کہ میں کسی کے بارے میں ایسی باتیں کروں؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا۔ آپ اطمینان رکھیں صاحب جی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ملازمہ فوراً گھبرا گئی تھی۔ سالار ویسے بھی اتنا اکھڑ مزاج تھا کہ اس سے بات کرتے ہوئے خوف آیا کرتا تھا۔ سالار نے کچھ نخوت بھرے انداز میں سر کو جھٹکا۔ اسے اس بات کا کوئی خوف نہ تھا کہ ملازمہ یہ سب کس کو بتا سکتی ہے۔ اگر بتا بھی دیتی تو اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ تم ایک بار پھر جلال سے ملو، ایک بار پھر پلیز، وہ اس بار فون پر اس سے کہہ رہی تھی۔ سالار اس بات پر چڑھ گیا۔ وہ تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا ہے ماما، وہ کتنی بار کہہ چکا ہے۔ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ وہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی کوئی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ماما نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی۔ صرف اس لیے کہ میں اسے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہ جب نہیں چاہتا تم سے شادی کرنا اور کانٹیکٹ کرنا تو تم کیوں خار ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ کیونکہ میری قسمت میں خاری ہے، اس نے دوسری طرف سے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب؟ الجھا۔ کوئی مطلب نہیں، نہ تم سمجھ سکتے ہو نہ کوئی اور۔ تم بس اس سے جا کر کہو کہ وہ میری مدد کرے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہی مجھ سے شادی کر لے۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ یہ کیا بات ہے؟ کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ ماما نے جواب نہیں دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ بیزار ہو گیا۔ یار، یا تو تم رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ سالار نے فوراً کال کی۔ کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد ماما نے اسے دوبارہ کال کی۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم رو گی نہیں تو تم مجھ سے بات کرو، ورنہ فون بند کرو، سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ پھر تم لاہور جا رہے ہو؟ اس کے جواب دینے کے بجائے اس نے اس سے پوچھا۔ سالار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی، اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا، میں چلا جاؤں گا۔ تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا؟ سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں بتایا، اب وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گی؟ سالار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلد ہی چلا جاؤں گا، ابھی یہاں مجھ سے کچھ کام ہے، ورنہ فوراً ہی چلا جاتا۔ اس بار سالار نے جھوٹ بولا تھا۔ نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ ہی اس بار لاہور جانے کا اس کا کوئی ارادہ تھا۔ جب تم بیل کے ذریعے اس گھر سے نکل آؤ گی تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر اسے موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں جب جلال
بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو میں ایسا کچھ بھی فرض نہیں کر رہی، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ ماما نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سالار نے کندھے اچکا دیے۔ تم بھی فرض کرنے پر تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے نہ جانے کا سوچو، نہ ہی کوٹ کی مدد لو۔ بعد میں تمہیں یہاں آنا ہی تو پڑے گا۔ میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی، کسی صورت نہیں آؤں گی۔ یہ جذباتیت ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ ماما نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سالار کو جزبز ہوا۔ اوکے، کرو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کل شام کو ہم لوگ اسجد کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے، ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا میں انکار کر دوں گی، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی زبردستی میری شادی نہ کریں۔ تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ وہ سر اٹھائے انہیں دیکھتی رہی۔ بابا میں شادی کر چکی ہوں۔ ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اسی لیے اس شادی سے انکار کر رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں 6 ماہ پہلے شادی کر چکی ہوں۔ کس کے ساتھ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے۔ آگ بگولا ہو کر وہ ماما کے پاس لپکی اور انہوں نے یکے بعد دیگرے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا اور اس نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے روتی رہی۔ بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا معاملہ آرام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے تھے۔ اس نے شادی کر لی ہے کسی سے، ہاشم مبین نے غصہ کے غم اور غصے کے عالم میں کہا۔ بابا یہ جھوٹ بول رہی ہے، شادی کیسے کر سکتی؟ ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی۔ یہ وسیم تھا۔ 6 ماہ پہلے کر لی ہے شادی اس نے۔ ماما نے سر نہیں اٹھایا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وسیم اس کے رگ رگ سے واقف تھا۔ ماما نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا ایسا ہو چکا ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ نکاح نامہ تمہارے پاس ہے؟ وسیم نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے، میرے سامان میں۔ بابا میں کل لاہور سے اس کا سامان لے آتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں۔ وسیم نے ہاشم مبین سے کہا۔ ماما بے اختیار پچھتائی۔ سامان سے کیا مل سکتا تھا؟ شادی بھی کر بھی لی ہے تو کوئی بات نہیں، طلاق دلوا کر تمہاری شادی اسجد سے کراؤں گا، اور اس آدمی نے اگر طلاق نہ دی تو اسے میں قتل کروا دوں گا۔ ہاشم مبین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جال میں پھنسنے کے بعد احساسات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ نکاح نامے کی کاپی سالار نے اس کو نہیں بھجوائی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتی تب بھی وہ اسے ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی، ورنہ سالار سکندر کا نام نکاح نامے پر دیکھنے کے بعد ان کے لیے وہاں تک پہنچنا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا، اور اس کے سامان سے نکاح نامہ نہیں ملے گا تو اس کے بیان پر کسی کو یقین نہیں آ سکتا ہے کہ وہ نکاح کر چکی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازے کو لاک کر دیا، موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی۔ اس نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تم ایک بار پھر لاہور جاؤ اور جلال کو میرے بارے میں بتاؤ۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ تم میرے لیے ایک وکیل ہائر کرو، اس سے کہو کہ میں پیرنٹس کو میرے شوہر کی طرف سے مجھے حبس بیجا میں رکھنے کے خلاف ایک کورٹ نوٹس بھجوائے۔ تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے؟ تم وکیل کو اپنا نام مت بتانا، بلکہ یہ بہتر ہے کہ اپنی کسی دوست کے ذریعے وکیل کو ہائر کرو اور میرے شوہر کا کوئی بھی فرضی نام دے سکتے ہو۔ تمہارا نام وکیل کے ذریعے انہیں پتہ چلے گا تو تم تک بھی پہنچ جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ امامہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کیا خدشہ ہے، اور نہ ہی سالار نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اس سے بات کرنے کے بعد امامہ نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز 10-11 بجے کے قریب کسی وکیل نے فون کر کے ہاشم مبین سے امامہ کے سلسلے میں بات کی اور انہیں امامہ کو زبردستی اپنے گھر رکھنے بارے میں اس کے شوہر کی طرف سے کیے جانے والے کیس کے بارے میں بتایا۔ ہاشم مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے اس کے کمرے میں گیا اور اسے بری طرح مارا۔
تم دیکھنا ماما تم کس طرح برباد ہوگی، ایک ایک شے کے لیے تم ترسوگی۔ جو لڑکیاں تمہاری طرح اپنی ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تم ہمیں کورٹ تک لے گئی ہو، تم نے وہ سارا احسان فراموش کر دیے جو ہم نے تم پر کیے۔ تمہاری جیسی بیٹیوں کو تو واقعی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا چاہیے۔ وہ بڑی خاموشی سے پٹتی رہی، اپنے باپ کی کیفیات کو سمجھ سکتی تھی مگر وہ اپنی کیفیات اور اپنے احساسات انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی۔ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، کسی کو بھی نہیں۔ تم نے ہمیں زندہ درگو کر دیا تم نے۔ سلمیٰ ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی مگر انہوں نے ہاشم مبین احمد کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی بری طرح سے مشتعل تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ ماما کا یہ قدم کس طرح ان کے پورے خاندان کو متاثر کرنے والا تھا اور خاص طور پر ان کے شوہر کو۔ تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے، کاش تم میری اولاد نہ ہوتی، کبھی میری خاندان میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، پیدا ہو ہی گئی تھی تو مر جاتی یا ہمیں مار دینا چاہیے تھا۔ ماما آج ان کی باتوں اور پٹائی پر نہیں روئی تھی، اس نے مدافعت کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی، وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی تھی۔ پھر ہاشم مبین احمد جیسے تھک سے گئے اور مارتے مارتے رک گئے، ان کا سانس پھول گیا۔ وہ بالکل خاموشی سے ان کے سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دو، اس لڑکے سے طلاق لے لو اور اسجد سے شادی کر لو، ہم سب اس کو معاف کر دیں گے، بھلا دیں گے۔ اس بار سلمیٰ نے تیز لہجے میں اس سے کہا، نہیں، واپس آنے کے لیے میں نے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے واپس نہیں آنا۔ امامہ نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا، آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ اس گھر سے نکل جاؤ گی تو دنیا تمہیں بہت ٹھوکروں میں مارے گی، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا کیسی مگرمچھ ہے، تمہیں ہڑپ کر جانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس لڑکے سے تم شادی کر رہی ہو تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے، وہ تمہیں بہت خار کرے گا۔ ہمارے خاندان کو دیکھ کر اس نے ہمارے ساتھ شادی چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے، جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے اور تم پائی پائی کی محتاج ہو جاؤ گی تو وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ سلمیٰ اب اسے ڈرا رہی تھی، ابھی بھی وقت ہے ماما، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ نہیں امی، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میں سب کچھ طے کر چکی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے یہ سب قبول نہیں ہے، مجھے آپ جانے دیں۔ آپ اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتی ہیں کر دیں، جائیداد سے محروم کرنا چاہتی ہیں کر دیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، مگر میں کروں گی وہی جو آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کا راستے کا انتخاب کر چکی ہوں، آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اس وکیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہاری میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو تمہاری یہ بھول ہے، تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میں بیل کو آنے سے پہلے اس گھر میں کہیں اور تمہیں منتقل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کراتے، اور اگر مجھے وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اسجد سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ اس شادی کو سرے سے میں مانتا ہی نہیں ہوں، انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف وہی ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمیٰ کے ساتھ باہر نکل گئے اور وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفزدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری امامہ بی بی، ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سالار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، امامہ بی بی کو جی، امامہ بی بی کو۔ اور کسے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی جھاڑ پوچھ کر رہی تھی۔ ہاشم مبین نے کل بہت مارا ہے اسے۔ سالار بے حد محفوظ ہوا، واقعی؟ جی ہاں، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی، ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس، سالار نے بے اختیار تبصرہ کیا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مارا کس لیے؟ سالار نے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو عجیب لگی، اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔
اس کے ذاتی قیافوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے اس پر سالار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں تو صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بیچاری امامہ بی بی کو پتہ چل جائے کہ سالار صاحب اس بات پر مسکرا رہے تھے، وہ صدمے سے مر ہی نہ جائے۔ ناصرہ نے دل میں سوچا، کس بات پر مارنا ہے جی؟ سنا ہے وہ اسجد صاحب سے شادی پر تیار نہیں ہے، کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ناصرہ نے کسی اور لڑکے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں سالار کو دیکھا۔ بس اس بات پر سالار نے لاپرواہی سے کہا، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے جی، ان کے پورے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں، اور اب امامہ بی بی بضد ہیں کہ وہ اسجد صاحب سے تو شادی نہیں کریں گی، کسی اور سے کریں گی۔ بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس پر کسی کو مارا جائے، وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ ناصرہ نے اسی طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا، میں تو بڑی دکھی ہوں امامہ بی بی کے لیے، بڑی اچھی ہے، ادب، لحاظ اور پردے والی۔ اب دیکھیں قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور بتاتی ہے ان کا چہرہ ہی مرجھا کر رہ گیا ہے۔ ناصرہ اس طرح بول رہی تھی کہ شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سالار سے اپنا اور امامہ کا حمایتی اور طرفدار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے، مگر سالار احمق نہیں تھا اور اسے ناصرہ کے اس نام نہاد ہمدردی سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اگر امامہ کی پٹائی ہو رہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس سے اس کا کیا تعلق تھا؟ مگر اس صورتحال پر اسے ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ اور وہ بھی ہاشم مبین جیسے امیر طبقے کا آدمی؟ حیران کن بات تھی۔ سوچ کی ایک ہی رو میں بہت سی متضاد خیالات بہہ رہے تھے۔ ناصرہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہی، اپنا کام کرتی رہی، مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سالار اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تو اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے، تو قدرے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ یہ پہلے محبت کرنے والے تھے جن کا رویہ بے حد عجیب تھا، کوئی اضطراب، کوئی بے چینی، پریشانی تو ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی، ایک دوسرے کی تکلیف سن کر بھی نہیں۔ شاید امامہ بی بی ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن کر اس طرف مسکرائیں، کوئی کون جانتا ہے۔ ناصرہ نے شیلف پر پڑی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہاشم مبین اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اسجد سے کرتے وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز وہ جانتی تھی کہ وہ، اور یہ حقیقت تھی کہ ایک بار وہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اسے جان سے کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر کسی طرح زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جیسی زندگی اس وقت توقع اور تصور کر رہی تھی۔ ہاشم مبین کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا تھا۔ محفوظ جگہ؟ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال انصر کا خیال آیا۔ اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے اور وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے، اس کے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک موہوم سی امید اس کے دل میں ابھر رہی تھی، وہ مدد نہیں بھی کرے تب بھی کم از کم آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے تو گزار سکوں گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی اور جاؤں گی کہاں؟ وہ بہت دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا، اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا، موبائل آف تھا۔ کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ لیں۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی، اس نے انہیں اپنی بیگ میں رکھ لیا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھی جنہیں وہ آسانی کے ساتھ لے جا سکتی تھی اور بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔
बेसुकूनी और एज़राब ने उसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। आंसू बहाकर भी इसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ था। नवाफिल अदा करने के बाद जितनी आयात और सूरतें उसे ज़बानी याद थी, उसने वो सारी पढ़ ली। बैग लेकर अपने कमरे की लाइट बंद करके वो खामोशी से बाहर निकल गई। लाउंज की एक लाइट के अलावा सारी लाइटें ऑफ थी। वो वहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं थी। वो मोहतात अंदाज में चलते हुए सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई और फिर किचन की तरफ चली गई। किचन तारीकी में डूबा हुआ था। वो मोहतात अंदाज में चीज़ों को टटोलते हुए किचन के उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई जो बाहर लॉन में खुलता था। अकबी लॉन के इस हिस्से में कुछ सब्जियां लगाई गई थीं और इस घर में किचन का दरवाज़ा वो वाहिद दरवाज़ा था जिसे लॉक नहीं किया जाता था। सिर्फ चटखनी लगा दी जाती थी। दरवाज़ा उस रात भी लॉक नहीं था। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। कुछ फासले पर सर्वेंट क्वार्टर्स थे। वो बेहद मुहतात अंदाज में चलते हुए लॉन उबूर करके अपने और सालार के घर की दरमियानी दीवार तक पहुंच गई। दीवार बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं थी। उसने आहिस्तगी से बैग दूसरी तरफ फेंक दिया, फिर कुछ जद्दोजहद के बाद खुद भी दीवार फलांगने में कामयाब हो गई। गहरी नींद के आलम में सालार ने खटके की आवाज़ सुनी थी। फिर वो आवाज़ दस्तक की आवाज़ में तब्दील हो गई। रुक रुक कर मगर मुसलसल की जाने वाली दस्तक की आवाज़। वो औंधे मुंह पेट के बल सो रहा था। दस्तक की इस आवाज़ ने उसकी नींद को तोड़ा। वो उठकर बैठ गया और बेड पर बैठे बैठे उसने तारीकी में अपने चारों तरफ देखने की कोशिश की। खौफ की एक लहर इसके अंदर सरायत कर गई। वो आवाज़ खिड़कियों की तरफ से आ रही थी, यूं जैसे कोई इन खिड़कियों को बजा रहा था, मगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता, या फिर शायद कोई उन खिड़कियों को टटोलते हुए खोलने की कोशिश कर रहा था। सालार के जहन में पहला ख्याल किसी चोर का आया। वो स्लाइडिंग विंडोज थी और बदकिस्मती से वहां कोई ग्रिल नहीं थी। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं की गई क्योंकि वह इम्पोर्टेड ग्लास की बनी हुई थी जिन्हें आसानी से तोड़ा या काटा नहीं जा सकता था। वो उन्हें सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था और घर के चारों तरफ मौजूद लॉन में वैसे भी रात को कुत्ते खुले होते थे और उनके साथ 3 गार्ड्स भी होते थे, मगर इन तमाम हिफाजती इक़दामात के बावजूद इसकी खिड़की के दूसरी तरफ मौजूद छोटे से बरामदे में कोई मौजूद था जो इसकी खिड़की को खोलने में मसरूफ़ था। अपने बेड से दबे कदमों उठकर वो तारीकी में खिड़की की तरफ आया जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। वो इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में गया और बहुत एहतियात से उसने पर्दे के एक सिरे को थोड़ा सा उठाते हुए खिड़की से बाहर झाँका। लॉन में लगी रोशनियों में उसने अपनी खिड़की के सामने जिसे खड़ा देखा, उसने हक्का-बक्का कर दिया। ये पागल है? बेइख्तियार उसके मुँह से निकला। इस वक़्त अगर लॉन में फिरते 4 गैर मुल्की नस्ल के कुत्ते उसे देख लेते, तो सालार या किसी भी दूसरे के पहुँचने से पहले वो उसे चीड़-फाड़ चुके होते, और अगर कहीं गार्ड्स में किसी ने उसे वहाँ देखा होता, तो वो भी तफ़नीश या तहकीक पर वक़्त ज़ाया करने से पहले उसे शूट कर चुके होते। मगर वो इस वक़्त बिल्कुल महफ़ूज़ वहाँ खड़ी थी और यकीनन अपने घर की दीवार फलांग कर ही यहाँ आई थी। होंठ भींचे उसने कमरे की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होती ही दस्तक की आवाज़ रुक गई। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। पर्दे खींचते ही उसने स्लाइडिंग विंडोज़ को हटा दिया। अंदर आ जाओ जल्दी, सालार ने तेज़ी से मामा से कहा। वो कुछ नर्वस से होकर खिड़की के अंदर आ गई। इसके हाथ में एक बैग भी था। पर पर्दे बराबर करते हुए सालार ने मुड़कर उससे कहा, फॉर गॉड सेक मामा, तुम पागल हो? मामा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो अपना बैग अपने पैरों में रख रही थी। तुम दीवार क्रॉस करके आई हो? हाँ। तुम गार्ड्स या कुत्तों में से कोई देख लेता तो इस वक्त बाहर तुम्हारी लाश पड़ी होती। मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा रिंग किया, तुम्हारा मोबाइल ऑफ था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। सालार ने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा मुरझाया हुआ। वो बड़ी सी सफ़ेद चादर लपेटे हुए थी, मगर उसकी चादर और उसके कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी के दाग थे। तुम माँ मुझे लाहौर छोड़कर आ सकते हो? वो कमरे के वस्त में खड़ी से पूछ रही थी। इस वक्त? इसने हैरानी से कहा, हाँ, अभी इसी वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। साला ने ताज्जुब के आलम में वॉल क्लॉक की तरफ नजर डाली है। वकील ने तुम्हारे घर फोन किया था, तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ? इमामा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो लोग मुझे सुबह कहीं भिजवा रहे हैं। मैं तुम्हें इसलिए सारा दिन फ़ोन करती रही, मगर तुमने मोबाइल ऑन नहीं किया। मैं चाहती थी कि तुम वकील को कहो कि वो बेल के साथ आकर मुझे वहाँ से आज़ाद कराए, मगर तुमसे कांटेक्ट नहीं हुआ, और कल अगर तुमसे कांटेक्ट होता भी तो कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो लोग मुझे कहीं और शिफ्ट कर देते, और ये ज़रूरी तो नहीं कि मुझे वो पता होता कि मैं कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ।
سالار نے جمع ہی لی، اسے نیند آ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، اس نے ماما سے کہا، وہ بھی ابھی تک کھڑی تھی۔ تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچا دو، میں خود سے وہاں لاہور چلی جاؤں گی، اس نے سالار کو نیند میں دیکھ کر کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور جا رہی ہوگی۔ میں تمہیں صبح، ماما نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں صبح نہیں، میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سالار نے اس سے ایک بار پھر سے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر صوفہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سالار نے خود بھی اپنی بیڈ کی پائنٹی پر بیٹھ گیا۔ لاہور تم کب جاؤ گی؟ صبح۔ اور کہاں جاؤ گی؟ جلال کے پاس۔ مگر وہ تو تم سے شادی سے انکار کر چکا ہے۔ میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی، مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں جانتی ہوں وہ میری بات مان لیں گے، وہ میری صورتحال کو سمجھ لیں گے۔ مگر تم تو مجھ سے شادی کر چکی ہو، امامہ نے چونک کر سالار کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ تو پیپر میرج ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں مجبوراً نکاح کر رہی ہوں، شادی تو نہیں۔ وہ اسے پلکیں چھپکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا جلال کے پاس۔ امامہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے اسے میری پریشانی اور صورتحال کے بارے میں بتایا؟ نہیں، سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ جلال نے شادی کر لی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئے، پلکیں چھپکائے بغیر وہ کسی بت کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ 3 دن ہو گئے اس کی شادی کو، کل پرسوں تک تو وہ سیر و تفریح کے لیے ناردرن ایریاز کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے میری بات کوئی سننے سے پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ میں اب تمہارے بارے میں بات نہ کروں کہ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے۔ سالار بات کرتے کرتے رک گیا۔ میرا خیال ہے اس کے گھر والوں نے تمہارے مسئلے کی وجہ سے اس کی اس طرح اچانک شادی کی ہے۔ وہ یکے بعد دیگرے جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جیسے کسی خلا سے آواز آئی۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، مجھے بھی توقع نہیں تھی، تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہی سچ ہے۔ تم فون کر کے اس سے بات کر سکتی ہو اس بارے میں، سالار نے کندھے چھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ماما کو لگا وہ پہلی بار صحیح معنوں میں گھپ اندھیرے میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ روشنی کی وہ کرن جس کے تعاقب میں اتنا عرصہ چلتی آئی ہے، ایک دم گل ہو گئی۔ راستہ تو ایک طرف، وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اب تم خود سوچو کہ لاہور جا کر تم کیا کرو گی؟ وہ اب تم سے شادی کر سکتا ہے، نہ اس کے گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے تم واپس چلی جاؤ، ابھی تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا۔ امامہ کہیں بہت دور سے سالار کی آواز آتی سنی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے لاہور چھوڑاؤ، وہ بڑبڑائی۔ جلال کے پاس جاؤ گی؟ نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے ایک سانس لے کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یا پھر مجھے گیٹ تک چھوڑاؤ، میں خود چلی جاتی ہوں۔ تم چوکیدار سے کہو وہ مجھے باہر جانے دے، اس نے بیگ اٹھا لیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس اسٹینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی؟ جب اور کچھ نہیں میرے پاس تو دھند اور سردی سے مجھے کیا ہوگا؟ سالار نے اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سالار اس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو بہت دور کی بات تھی۔ اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند بھی کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی زبان سے یہ جملہ کیوں کہا اور کیسے نکلا۔ امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس کے بجائے ایک جینز اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ اس نے کی چین اور گھڑی کے ساتھ ساتھ اپنا والٹ بھی اٹھایا۔ امامہ کے قریب آ کر اس کے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال لیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سالار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتا دیکھ کر چوکیدار نے خود ہی گیٹ کھول دیا تھا، مگر قریب سے گزرتے ہوئے سالار نے اس کی آنکھوں میں اس حیرت کو دیکھ لیا تھا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس کے گھر میں کہاں سے آئی تھی۔ تم مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑ دو گے؟ مین روڈ پر آتے ہی ماما نے اس سے پوچھا۔ سالار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تو تمہیں لاہور لے کر جا رہا ہوں، اور اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔